بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں 24 نومبر کے دھرنے کے اوپر ضرور بات کروں گا۔ حکومت نے جس وسطائیت کا مظاہرہ کیا، جس بے دردی کے ساتھ کارکنوں کو مارا ہے اور پی ٹی آئی کے نہتے ورکروں کے ساتھ جو ظلم، جبر، تشدد ہوا، گرفتاریاں ہوئی، میرے خیال سے اسرائیلی ایڈمنسٹریشن کو بھی مات دے دی۔ اتنے ظلم بربریت کسی بھی سیاسی ورکر کے اوپر آج تک نہیں ہوا۔ لیکن یہ اس کے علاوہ بھی اگر میں کہوں کہ ہماری اپنی جو پارٹی کی طرف سے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، ورکر آ گئے، انہوں نے سختیاں جی لی، پورے راستے میں سختیاں جی لی اور آ گئے ڈی چوک میں۔ اب ہوا کیا ڈی چوک میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائنل کال کی نام کی کس نے کہا کہ یہ فائنل کال ہے؟ سیاسی لوگ ہیں ہم، سیاسی طور پہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی اس پہ بھی ذرا ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس کو فائنل کال کا نام نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ مشاورت کیوں نہیں ہوتی رہی؟ ہم 2 دن 3 دن تک ہم مسلسل سڑکوں کے اوپر رہے لیکن کوئی مشاورت نظر نہیں آئی۔ یہ کیوں؟ ہماری لیڈرشپ کہاں غائب رہی؟ مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ اور لوگ جو مروت صاحب، خیر ان کو تو وہ تو ان کے پاس تو پارٹی عہدہ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ کہاں تھے؟ اور اس کے میں نے صرف علی امین گنڈاپور کو دیکھا اور اسد کیسر کو دیکھا اور عمر ایوب صاحب اور علی اصغر صاحب، ان کو میں نے دیکھا، لیکن باقی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور جو پشاور سے قافلہ چل پڑا یہاں تک تو کیوں مشاورت نہیں ہوئی؟ بیرسٹر سیف نے کھل کر کہا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ سنجانی جو ہے وہ آپ اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ دھرنا دے دیں۔ بیرسٹر گوہر بھی وہاں موجود تھے اس میٹنگ میں، کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ کس نے یہ روکا؟ اور یہ تو علی امین گنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ وہ بیچارہ تو ادھر ورکر کا پریشر، اوپر سے پارٹی کا پریشر، اور یہ کہنا بیرسٹر سیف کا کہ ساری پارٹی بھی مان گئی تھی، بشرا بی بی نہیں مانی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا پارٹی کا۔ ہاں وہ اہلیہ ہے عمران خان کی، اس کے لیے ان کے لیے بڑا احترام ہے، لیکن پارٹی کے فیصلے تو پارٹی کے لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر اسلام آباد لے آئے اور ڈی چوک تک بھی پہنچ گئے، لیکن ہمارا کیا پلان تھا؟ اے بی سی، کیا ہم نے ساری زندگی یہاں رہنا تھا؟ کچھ پلان تو ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ کس نے مذاکرات سے انکار کیا اور کیوں؟ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں گے، لیکن حکومت نے جو زیادتی کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہماری جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ کہاں تھی؟ اور جو یہ بھی ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ اگر وہ یہاں دھرنے میں نہیں آ سکتے، وہ اتنی سختیاں نہیں جھیل سکتے، تو انہوں نے پارٹی کی باغ ڈور کیوں سنبھالی؟ کیوں پرانے سیاسی ورکروں کو، سیاسی لیڈروں کو، پرانے ورکروں کو کیوں سائیڈ لائن کیا گیا؟ عمران خان سے محبت ہے 96 سے، اور اسی طرح جتنے بھی ورکر یہاں نکلے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ نہیں نکلے، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے کہنے پہ نکلے، اس کی صرف عمران خان کے لیے نکلے تھے، ان کی کال پہ نکلے تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس سے پارٹی کو کتنا نقصان دیا ہم نے اپنے ورکروں کو کس طرح اس طرح بہرامی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے ورکروں کے پاس یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اسلحہ تھا، یہ سارا ناکام ہو گیا یہ پروپیگنڈا، اس لیے کہ اگر واسطہ ہوتا تو پھر دوسری طرف سے بھی وار ہوتا، لیکن ایک طرفہ لوگوں کو مارا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، بڑی افسوس کی بات ہے۔ سیاسی کلچر تباہ ہو گیا، اور میں اس پہ آج میں بہت زیادہ دل گرفتہ ہوں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے دونوں طرف سے، چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو، رینجرز کی طرف سے ہو، یا ہمارے ورکر ہیں، یہ اب سارے ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہت افسوس ہے، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو دل کی باتیں ہیں۔ کیا ہم ساری زندگی سیاست کو بچاتے رہیں گے، خاموش رہیں گے؟ میں تو نہیں خاموش رہ سکتا ہوں، میں تو بولوں گا۔ میرا کیا ہے، میں سیاسی ورکر ہوں، ساری زندگی ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ عمران خان نے کہ اپنی بات بولو۔ اگر ہم بولنے پہ پابندی ہے تو پھر ہم نے سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ کہنا تھا کہ جی بشرا بی بی ان کی بات نہیں مان رہی ہے تو ان کو پارٹی عہدوں سے استعفا دے دینا چاہیے تھا،
کیوں اپنے پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا؟ کیوں اتنی تباہی مچائی پارٹی کی؟ یہ تو پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ جتنا ہم ناکام ہوں گے اتنا ان پہ ظلم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے کیوں پلان نہیں بنایا. ہمارے پاس سارے پلان ہونے چاہیے تھے. ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات نے کس نے ہمیں مذاکرات سے روکا؟ کیوں روکا؟ اور سنجانی نہ جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیوں کیا؟ یہ ساری باتیں ہم پوچھیں گے ورکرز، ان کو جواب دینا ہوگا. اور یہ بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی، سب سے پاپولر پارٹی ہے. اگر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ ہماری ذاتی اور نالائکی ہوگی. باقی مجھے افسوس ہے گورنمنٹ کے رویے کے اوپر، ایٹیچیوڈ کے اوپر. ابھی وہ آ کے جشن مناتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کو صاف کر دیا. آپ نے لوگوں کو مارا ہے، آپ نے لاشیں گرائی ہیں، آپ جیت کر بھی ہارے ہیں. لیکن میرے خیال سے اس طرح باتیں کرنا، تکبر، فرونیت، یہ چیزیں آپ پہ جج نہیں کرتی ہیں. ہماری غلطیاں جو ہیں وہ ہمیں ضرور، ہم اپنی غلطیوں پہ سوچیں گے اور اپنی پارٹی کو دوبارہ کھڑا کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی اسٹرگل کریں گے، سیاسی اسٹرگل کریں گے. سیاسی لوگ ہیں، سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایشوز اور بھی ہیں انشاءاللہ پھر کسی وقت. لیکن اس وقت یہی ہے کہ ورکروں سے میری گزارش ہے کہ متحد رہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.